बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 102.2 रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम आर्ट गैलरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान आबिदा खान। आज मैं एक नए मौजू के साथ और अपनी एक्सपर्ट के साथ मौजूद हूँ। हमारा मौजू है फ़ैशन डिज़ाइनिंग। आज हम वनीज़ा राजपूत से जानना चाहेंगे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या है और हमारे माशरे में इसका क्या किरदार है। तो अस्सलाम वालेकुम वनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। वनीज़ा, आज का जो हमारा मौजू है वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग है, जैसे कि तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग है क्या। देखिए, आजकल कुछ ट्रेंड में हो ना हो, फील्ड फ़ाइन आर्ट्स की कहीं पे भी हो, लेकिन फ़ैशन फ़ाइन आर्ट्स की एक फ़ील्ड है, लेकिन ये हमेशा से ही टॉप पे रही है। चाहे वो कहीं पे भी लेकर ही हो, ये हमेशा से टॉप पे रही है। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग दर हकीकत ये है कि जो कपड़े हम डिज़ाइन करते हैं, इसको जब भी डिज़ाइनिंग में आती है, आपने जिस तरह ये ड्रेस पहना हुआ है या मैंने पहना हुआ है, इसको मैंने डिज़ाइन किया है। पहले तो ये कपड़ा है, जब आप इसे किसी कपड़े को डिज़ाइन कर लेते हैं तो वो एक दर हकीकत फ़ैशन डिज़ाइनिंग है। इवन ये कि आप ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, वो भी एक डिज़ाइनिंग है, क्यों, वो फ़ैशन में आ रहा है। तो ये होती है फ़ैशन डिज़ाइनिंग। यानी मुख्तलिफ रंगों का मिलाप, जैसे कपड़ा तो एक सिंपल चीज़ है, तो उसमें मुख्तलिफ रंगों का जो मिलाप है वो कोई भी डिज़ाइन आप करके आप उसे जब वेयर करते हैं, उसकी डिज़ाइन को आप वेयर करते हैं, तो वो डिज़ाइनिंग फ़ैशन डिज़ाइनिंग आ जाती है। आप अपने फ़ैशन को दर हकीकत डिज़ाइन कर रहे हैं। सही जी। अच्छा, फ़ैशन ट्रेंड्स क्या होते हैं? डिज़ाइनिंग का तो जैसा कि है ना, तो ट्रेंड्स क्या चीज़ अब है? देखिए, जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो वो सबसे पहले जब मार्केट में आती है तो अक्सर ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है, या कोई भी आप ये कह लें कि फ़्रॉक है फॉर एन एग्जांपल। किसी टाइम पे फ़्रॉक ट्रेंडिंग पे चलते हैं। आप जहाँ निकलेंगे, आप मार्केट जाएंगे, किसी भी बाज़ार जाएंगे, आपको देखने में मिलेगा कि मोस्टली लड़कियों ने फ़्रॉक्स पहने हुए हैं। वो चीज़ ट्रेंड पे आ गई है। तो ये होते हैं फ़ैशन ट्रेंड्स कि समटाइम्स जिस तरह फ़्रॉक कह लें या शॉर्ट कमीज़ें या शलवार, इस तरीके से एक ट्रेंड चलने लग जाता है कुछ ना कुछ टाइम बाद। वो चीज़ पॉपुलर रहती है एक टाइम तक। तो जो चीज़ पॉपुलर रहती है एक टाइम तक, उसे कहते हैं फ़ैशन ट्रेंड्स। फ़ैशन ट्रेंड यानी जिसका उस टाइम पे दौर चला। जी बिल्कुल। वनीज़ा, फ़ैशन का आपको लगता है कि कोई करियर है? बिल्कुल जी, फ़ैशन का बहुत ज़्यादा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। इसी तरह ये रोल है तो इसका करियर भी है। आप जब भी या तो आप एक डिज़ाइनर बन जाते हैं खुद ही, और आप हर चीज़ खुद मैनेज करते हैं, ठीक, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। या तो आप ये करते हैं कि आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आगे इसमें ज़रूरत होती है आपको अपनी टीम की। इसमें होता है क्या, गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट होता है, इसमें स्टाइलिस्ट होता है, इसमें इलस्ट्रेटर होता है, इसमें क्या उसका नाम है, ड्रिपिंग करने के लिए होता है। तो आपने, अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील्ड आपको फ़ायदा देगी ही देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डिज़ाइनर नहीं भी हैं, आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इसमें काम करना चाहते हैं, तो आप इनके साथ मिल के बहुत ज़्यादा अपना अच्छे तरीके से आप अपनी करियर में कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा देता है, क्योंकि अब देखें, जिस तरह गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट है, ये आपको, अगर आप इसमें एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, तो इसका ये काम होता है कि ये आपके जो फैब्रिक होता है, आपका जो बजट होता है, उसको मतलब फैब्रिक को टेस्ट करता है, आपके बजट को देखता है, उसको मैनेज करता है। ये उसका काम होता है, ठीक है। गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट का, टेक्नोलॉजी का काम होता है कि आपके बजट को देखना, आपके फैब्रिक को देखना, कितना क्या लगेगा, कैसे कंस्ट्रक्ट, मतलब वो सारी चीज़ें बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक। इसी तरह जब आप ये देखें कि इलस्ट्रेशन, अगर आप इलस्ट्रेशन की बात करें, तो ये भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। तो आप जब इलस्ट्रेटर बनते हैं, या आप एज ए इलस्ट्रेटर काम करना चाहते हैं, तो इसका ये होता है कि आप अपने, जो आपका डिज़ाइनर है, वो अब जो चीज़ चाह रहा है कि उसने माइंड में एक चीज़ क्रिएट की है कि मुझे ऐसा ड्रेस बनाना है। तो अब आपको उसने हायर किया हुआ, और वो आपको बताता है कि मुझे ऐसा ड्रेस बनाना है, तो आपने उसके डिफरेंट स्केचेस बनाने होते हैं। तो आप उसको डिफरेंट स्केचेस बना के देते हैं, या आप वो बाय हैंड भी बना लेते हैं, आप कंप्यूटर पे बना लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है जिस तरीके से आप बनाना चाहें। तो ये भी एक इस फील्ड में मतलब आप कर सकते हैं, अगर आपको इलस्ट्रेटर एज ए इलस्ट्रेटर काम करना है। फिर आते हैं स्टाइलिस्ट। अब स्टाइलिस्ट की भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अब कोई भी कॉन्सर्ट है, ठीक है,
یا کوئی بھی آپ نے ٹی وی کمرشل کرنا ہے یا کوئی بھی کیٹ واک کرنی ہے, کوئی بھی شو کرنا ہے کسی قسم کا بھی, تو آپ کو پہلے ایک اسٹائلسٹ لازمی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے کا گیٹ اپ کرنا ہے, آپ کی ایسیسریز کون سی جائیں گی, آپ نے کون سا ڈریس کس طریقے سے پہننا ہے, تو آپ اسٹائلسٹ کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اب جہاں پہ بات ہے ڈرپنگ کی, ڈریپنگ میں آپ جب ہوتے ہیں تو آپ السٹریٹر تو آپ کو اسکیچ بنا دیتا ہے, آگے جب آپ نے اسے ایک ڈمی کے اوپر ایک آپ نے ظاہر ہے ایک ماڈل تو سامنے رکھنا ہے کہ میرا ڈریس اس طریقے سے بنے گا, تو ڈمی پہ جو پنس کے ساتھ جب آپ اس کپڑے کی ڈریپنگ کرتے ہیں اور ایک وہ آؤٹ لک بناتے ہیں کہ ایک مطلب ایک ماڈل کریٹ کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس چیز میں اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے, اور آپ ڈریپنگ مطلب اس میں بھی آپ بہت اچھا ایک کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فیلڈ مطلب اس فیلڈ ایک تو ایک یہ فیلڈ ہے نا, اس کے آگے بہت سارے اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں مزید چیزوں میں. فیشن اب آپ ڈیزائنر ہیں, آپ نے اگر اپنی خود سے ٹیم بنانی ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے امپلائیز رکھ سکتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ مفید کام ہے. جی صحیح, یعنی کہ ایک واسٹ ڈسپلن ہے. جی بالکل. منیزہ, فیشن انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ٹیکسٹائل اب ایک کپڑا ہے, ٹھیک, کپڑا آیا ہے, اس کو مطلب وہ کپڑا بنا ہے نا کسی طریقے سے, تو جو کپڑا بناتے ہیں وہ ہیں ٹیکسٹائل ڈیزائنرز, ٹھیک ہے, فیبرک بناتے ہیں, اس کے اوپر ایمبرائڈری جو ہوئی ہوتی ہے وہ ٹیکسٹائل ڈیزائنرز کا کام ہے. اور اسی طرح جب وہ کپڑا بن کے آ جاتا ہے, اس پہ ایمبرائڈری ہو جاتی ہے, اس کے کلر یہ وہ سب, یہ کلر ڈائی کرنا یا کلر سلیکٹ کرنا یا اس پہ ایمبرائڈری کرنا یا اس کو کپڑا کون سا ہونا چاہیے, یہ سارا کام ٹیکسٹائل کا ہوتا ہے, ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر کا. اور اسی طرح جب وہ بن کے آ جاتا ہے اس کو ایک پہننے کی شیپ تک لے کے آنا ایک فیشن ڈیزائنر کا کام ہوتا ہے, ٹھیک. تو یہ دونوں ہی فیلڈز آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ ایک فیلڈ نہیں ہوگی تو دوسری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کپڑا آئے گا نہیں تب تک وہ فیشن نہیں ہو سکے گا. اگر کپڑا آ جائے گا اور ایک فیشن ڈیزائنر نہیں ہوگا یا وہ اس کو نہیں کر سکیں گے تو وہ پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیے فیشن میں اب کپڑا پھر سینا بھی ہوتا ہے آگے, وہ بھی اس کا ایک الگ سے ایک پروسیجر ہے کہ اگر آپ نے اس میں آپ ٹیلر کا کام کر سکتے ہیں, آپ کا ہاتھ اچھا بیٹھا ہوا ہے یا آپ ایک اچھے وہ ٹیلر ہیں تو آپ اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں اپنی اس کے مطابق جی ڈیزائن کر سکتے بالکل ہیں ڈریس کو. جی بالکل. ونیزا, یہ جو ہماری فیشن ڈیزائننگ یہ اسپیسیفک عمر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر اس میں ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ایج کا بھی وہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ہر کسی کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیں بلکہ پاکستان میں تو بہت زیادہ اکثر چیز ٹرینڈنگ پہ آ جاتی ہے, کوئی بھی کپڑوں میں آپ لے لیں, لڑکے لڑکیوں میں لے لیں یا ایجٹ میں لے لیں, کہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹرینڈ نکلتا ہے, ٹھیک. کوئی مطلب کسی کی ایج بڑی ہے تو یہ نہیں کہ یہ کوئی یہاں پہ رک گیا کہ لڑکیوں تک ہی محدود ہے, وہ ایک فیشن ہے اور بس وہ چل رہا ہے, نہیں, یہ سب کے لیے ٹرینڈ ہے. اب کپڑے ہیں سب کے لیے ہوتے ہیں, تو لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ذرا فیشن میں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, آپ کو پتہ ہے. تو لڑکوں کا بھی ٹرینڈ نکلتا ہے, لڑکے بھی اپنے ٹرینڈ کے مطابق کوئی بھی ایسی چیز ہے, پینٹ شرٹ ہے, بیگیز ہیں, ٹھیک ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹرینڈ چلتا ہے, پیچھے بلکہ چلا بھی تھا, ٹھیک ہے, بیگی پینٹس کا ٹرینڈ چلتا ہے, ہوڈیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, وہ آپ پہ ہے. پھر وہ جو چیز ٹرینڈ میں آ جاتی ہے اسے سب فالو کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ایجڈ لوگ ہیں, وہ اپنی مرضی سے مطلب اگر کوئی ٹراؤزر شرٹ پہننا ہے وہ چاہتا ہے, وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, تو ٹرینڈ میں کیا وہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے لیے اس طریقے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کپڑے. تو یہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے. یعنی فیشن کی فیلڈ ایون جولری ہے, آپ جولری میں ٹرینڈ دیکھ لیں, کبھی اکثر بہت ہیوی جولری کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک, شادیوں پہ اکثر بہت ہی لائٹ جولری کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کپڑے آپ کے بہت ہیوی, شادیوں میں بھی بہت ہیوی اوپر ایمبرائڈری ہوئی ہوتی ہے, وہ ٹرینڈنگ پہ ہوتے ہیں, تو جولری بہت لائٹ ہوتی ہے. یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی کپڑوں پہ تو ایمبرائڈری ہلکی ہوتی ہے لیکن جولری بہت ہیوی ہوتی ہے. تو یہ ٹرینڈ پہ ہوتا ہے. ایک تو فیشن آ جاتا ہے مارکیٹ میں تو آ جاتا ہے, ٹرینڈ پہ ہم خود لے کے آتے ہیں اپنی مرضی سے, تو یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو ان سی چیز ہوتی ہے وہ وقت سے. جی, یعنی فیشن کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے, اس کی مختلف اور جی, نئے سے نئے ٹرینڈ نکلتے جاتے ہیں. آج اگر فراک کا ٹرینڈ ہے تو کل کیا پتہ دوبارہ سے شلوار قمیص کا آ جائے,
کبھی پھر لانگ شرٹس کا آ جائے, کبھی شارٹ شرٹس کا آ جائے, یہ ایک جگہ رک نہیں جاتا. ہم نیشنل تو ہماری شلوار قمیض ہے نا, اس کو بھی ہم ٹرینڈ میں کسی نہ کسی طریقے سے لاتے رہتے ہیں. کبھی شلوار کے ساتھ لانگ قمیض ہوتی ہے, کبھی شارٹ قمیض ہوتی ہے, کبھی ٹراؤزرز کو, شلوار کو ہم ٹراؤزرز میں کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ رکتا نہیں ہے. کیا پتہ ریپیٹ ہو جائے کچھ ٹائم بعد, لیکن وہ ایک جگہ رکے گا نہیں, نیا سے نیا ٹرینڈ آتا جائے گا مارکیٹ میں. صحیح. منیزا, آج کل جیسے کہ گرمیاں ہیں تو آپ کے متعلق کیا ایسا ٹرینڈ ہے جو بہت چل رہا ہے؟ آج کل تو دیکھیے موسٹلی فراکس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, فراک چل رہے ہیں, لانگ فراک چل رہے ہیں, یا آج کل بھی ان فراکس سے پہلے ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ لانگ قمیضوں کا ٹرینڈ نکلا تھا دوبارہ, کافی عرصے بعد یہ ریپیٹ ہوا تھا. تو اسی طرح ٹرینڈ میں نے کہا ہے نا آپ کو, ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں سم ٹائمز. جی, ود دا پیسج آف, کیونکہ ایک ٹرینڈ آیا ہے وہ کتنا ایک چلے گا, پھر سے وہ پیچھے جا کے ایک نیو مطلب پرانا ٹرینڈ آئے گا, اور وہ بھی بلکہ بہت مزہ آتا ہے اس ٹرینڈ کو دوبارہ سے فالو کر کے, کیونکہ کوئی بھی چیز پرانی نہیں ہوتی ہے. تو اس کا جب آپ اتنے ٹائم پیریڈ بعد پہنتے ہیں تو وہ ایک آپ کو نیو ہی چام دیتا ہے, ایک مزہ آتا ہے. جی, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی اور آتی جاتی ہیں. جی بالکل. منیزا, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا. اور سامعین اور ناظرین, آج ہمارے ساتھ منیزا موجود تھی پروگرام میں. انہوں نے آگاہ کیا آپ سے, فیشن کے متعلق مختلف معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی, اور امید کرتی ہوں کہ میری سامعین کو یہ معلومات پسند بھی آئی ہوں گی اور ان سے ان کی معلومات میں اہم اضافہ ہوا ہوگا. اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے تو میں اپنی مہمان کا شکر ادا کرتی ہوں. شکریہ منیزا کہ آج پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے سامعین اور ناظرین کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا فیشن کے متعلق. اور اس کے متعلق آپ سامعین اور حاضرین, اگر آپ نے کسی بھی طرح کی رائے دینی ہو تو آپ ہمیں ہمارے FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پیج پر آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ان باکس کیجیے گا. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو اپنی میزبان عابدہ خان اور انجینئر واجد محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.